اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ اپنی غربت سے تنگ ہیں؟ تو پھر پیش ہے غربت ختم کرنے کا وظیفہ۔ غربت سے پریشان ہیں، تنگ ہے، بڑے وظائف کیے، بے شمار عمل کیے، شاہ صاحب کے بھی کیے، یعنی میرے بھی کیے، اور کوئی سلسلہ بن نہیں پا رہا۔ میں نے ہمیشہ آپ سے ایک ریکویسٹ کی ہے، ہمیشہ ایک ریکویسٹ کی ہے، خود احتسابی کیجئے حضور، اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے دل کے اندر جھانکیے، پرابلم یہیں پہ موجود ہے۔ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ دوسرے کی طرف تو ہمیں انگلیاں اٹھانا آتی ہیں نا، اپنی ذات پہ غور نہیں کرتے۔ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ معاشرہ ہی ایسا ہے، یہ ماحول ہی ایسا ہے، یہاں انصاف نہیں ملتا، یہاں آپ اپنے آپ پر ذرا حضور تھوڑا سا توجہ کیجئے۔ ہم مطلب خطائیں کرتے ہیں، اور یقین کریں کہ میں نے کئی دوستوں کے ساتھ جب انٹریکشن ہوا ہے، بات چیت ہوتی ہے، یار دیکھیے ہم لوگ عام روٹین میں بھی جب بات کرتے ہیں نا تو اللہ کے طرف جو ہے کئی ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، شرکی الفاظ نکل جاتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہمارے منہ سے نکل رہی ہوتی ہیں، اور پھر ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ جب غصہ انسان کا ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ نارمل ہوتا ہے تو اس ٹائم اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے اپنے منہ سے کیا کیا الفاظ نکالے، اور یہی وہ لفظ ہوتے ہیں، یہ ورڈز ہوتے ہیں جو آپ کے لیے ایک تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ آپ کے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں، اپنے ہی جو ہے حرکتیں ہوتی ہیں ایسی، وہ جو کر بیٹھتے ہیں۔ غصہ اسی لیے تو کہا کہ حرام ہے، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا رزق کے معاملات تنگ ہے، بیوی بچوں سے تھوڑی تھوڑی بات پہ غصہ ہائپر ہونا شروع ہو جاتا ہے بندہ، اور اس کنڈیشن کے اندر ایسے ادھر سے نماز پڑھی، ادھر سے وظیفہ پڑھا، ادھر سے جناب کسی بات پہ ہائپر ہوئے، صبر نہیں اپنے اندر، اپنے نہیں چینج کرتے چیزوں کو، اور پھر وہ کہتے ہیں جناب کے وظیفے نے اثر نہیں کیا۔ کیا اثر ہوگا یہ؟ ہمیشہ آپ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ سب سے بہترین چیز پتہ ہے، سب سے بہترین چیز استغفار پڑھا جائے، استغفار پڑھا جائے۔ اچھا جی، کئی لوگ کہتے ہیں جی پڑھتے ہیں، بڑا استغفار پڑھتے ہیں، اور میں نے اکثر آپ سے کہا کہ پھر اس کے بعد سب سے پہلے درود شریف پڑھا کر، درود شریف سے بڑا کوئی ذکر نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، درود شریف پڑھا کر آقا پر درود بھیجیں، وہی ان سے ان کی شفاعت نصیب ہوگی۔ پھر استغفار کی بات ہوئی، جو قرآن پاک میں بہت زیادہ اس چیز پہ بتایا گیا کہ استغفار کرو میں یہ عطا کروں گا، استغفار میں یہ پورا ایک اس پہ ویڈیو موجود ہے۔ تو پھر اسی طرح سے ایک یہ جو وظیفہ، یہ عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے یا غفار۔ بھئی ہم نے استغفار تو کیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تو ہم نے کیا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی ہم نے استغفار کیا، استغفار ہم نے کر لیا۔ لیکن جب ہم اسم یا غفارو پکارتے ہیں نا، یا غفارو یا غفار، اے معاف کرنے والے، بخش دینے والے، اس کو اللہ پاک کو آپ نے اس کے اس صفاتی نام سے اللہ کو پکارا، تو پھر اس عمل کو استغفار کے وہ کرتے رہیے، تسبیحیں یہ ضروری ہیں کرتے رہیے، لیکن ساتھ کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد کا یہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو لوگ میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم غربت سے تنگ ہیں، اور غربت جو ہے وہ نہیں ختم ہونے کا نام لیتی، بہت کوشش کر لی، بڑے وظائف کر لیے، شاہ جی آپ کے بتائے ہوئے بھی کر لیے، غربت ختم نہیں ہوتی۔ تو دوستو، آپ صرف یہ کریں، استغفار 1000 بار ڈیلی، درود شریف کم از کم 1000 بار ڈیلی، اور عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف، 333 333 بار اللہ کا یہ اسم یا غفارو یا غفارو یا غفارو یہ پڑھیں، یہ پڑھیں جناب، اور اس کے بعد پھر 40 دن اس طرح کریں، اور پھر دیکھیے کہ وہی جو پہلے آپ نے وظائف پڑھے ہوئے تھے اب اس کے ریزلٹس کیسے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ نے اس نام سے پکار دیا جو اس کی صفت ہے بخشنے والی، تو جب آپ پکاریں کہ اے غفار ہے بخش دینے والے، آپ ہی میں طاقت ہے، میں عاجز ہوں، اور آپ کے در سے ہی مجھے معافی چاہیے، اور آپ ہی مجھے معاف کرنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں، تو بس اللہ پھر معاف کرنا ہے۔ آپ یقین کریں
کہ میں نے یہ زندگی میں سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو جس بھی صفاتی نام سے پکارا ہے کسی بھی مشکل کنڈیشن کے اندر، فوراً اسی طرح سے رسپانس بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح رجوع بھی کرتے ہیں، وہی معاملہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس یہ ہے کہ یہ غفار یہ پڑھیں. اور یہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت بابا کمال شاہ چشتی، قصور والے جانتے ہوں گے، قصور کے بزرگ ہیں، اور وہ اپنے سلسلے کے مریدین کو یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ یا غفار پڑھا کرو، یہ وظیفہ. وہاں سے یہ جو ہے اس کا سورس میں بتا رہا ہوں. تو بھائی آپ نا یہ کرنے والے بنیں، پریکٹیکلی آپ امپلیمنٹ کریں ان چیزوں کو اپنی ذات پر، اور پھر دیکھیں کہ حالات کیسے بدلتے ہیں. ہر وقت شکوہ، ہر وقت شکوہ، اللہ سے شکوہ، تقدیر سے شکوہ. شکر نہیں ہے زبان پہ، شکر کرنے والے نہ بننا، سمجھ شکوے کرتے رہنا ہے. پھر یہی کہ یہ رہو گے، کبھی زندگی کے اندر باہر نہیں آئے گی تبدیلی آئے گی تو آپ اپنے آپ کو تو چینج کرو. خود کو بدلا نہیں ہے، بدلا نہ اپنے آپ کو، جو تھے وہی رہے. اپنے آپ کو چینج کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اگر پسند آئی ہو، اور کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں تو پھر اپنا وہ مسئلہ نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجیے، انشاءاللہ خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے. اگر مسئلہ پرسنل بتانے میں تو واٹس ایپ پہ تشریف لے آئیے. اگر مسئلے کا سولوشن بھی ہم نہیں کرنا ہے، عمل بھی کر کے دینا ہے آپ کو، تو وہ بھی ڈسکس کر لیجئے، لیکن جلد بازی نہ کیجیے گا. کیوں؟ بہت لمبی ہے، وقت نہیں ہے، اسی لیے اکثر لوگوں کو ریفیوز کر دیتا ہوں. یار میں ابھی عمل کرنے کی پوزیشن میں، ایک آدمی سے پہلے وعدہ کیا ہوا ہے، کمنٹ کیا ہوا ہے، اس کا کام ختم ہوگا، پھر کسی اور کی بات کریں گے، کسی اور کا دیکھیں گے. کوئی کہ ایک لسٹ بنی ہوئی ہے. تو لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بھائی، کوئی اتنی بڑی سیریس پوزیشن میں، کنڈیشن میں آ جاتا ہے تو اس کو پرائرٹائز کر دیتے ہیں، اس کی پرائرٹی چینج بھی ہو جاتی ہے. ویسا مسئلہ نہیں ہے، انسان ہے ہم بھی. لیکن ضد اور بحث کرنے سے کبھی میں وہ لسٹ کو اوپر نیچے نہیں کرتا. اللہ پاک نے اتنی عقل شعور دیا ہوا ہے، یا تھوڑا بہت علم، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر جو ہے وہ اسٹرائک ہو رہا ہوتا ہے کہ آدمی سچ میں پریشان ہے یا پریشان ہونے کی جو ہے پریزنٹیشن کر رہا ہے. تو اتنی تو شعور ہے. بہرحال جناب، رابطہ کیجیے گا تو عصر کی نماز کے بعد پاکستان کے لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور جو یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کے میرے دوست ہیں، وہ وقت لے کر، ٹائم لے کر میسج کر کے، اس کے کچھ چارجز نہیں ہیں، تو آپ رابطہ کر لیں، ٹائم لے لیں، آپ کی بات تسلی سے ہو جائے گی. آپ کی بات بھی سنیں گے، رہنمائی بھی کریں گے، اور جو بھی مناسب اقدامات ہوئے انشاءاللہ اس میں آپ کی ہیلپ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین، جو بھی میرے بہن بھائی کسی بھی مسئلے میں پریشان، رزق کے لیے پریشان، رزق اللہ پاک عطا فرما، برکت عطا فرما یا رب العالمین. روزگار نہیں ہے، اچھا روزگار عطا فرما یا رب العالمین. صحت نہیں ہے، بیمار ہیں، صحت عطا فرما یا رب العالمین. اولاد نہیں ہے تو یا رب العالمین اولاد عطا فرما یا اللہ. قرض کا شکار ہے میرے دوست، میرے بہن بھائی، تو غیر سے قرض اتارنے کے بندوبست عطا فرما. ہمارے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے یا رب العالمین. تو اسی طرح سے یا رب العالمین، جو لوگ میرے بہن بھائی روزہ رسول اللہ کی حاضری اور حج بیت اللہ کی سعادت کی خواہش دل میں لے کر بیٹھے، اللہ ان کی اس سمے سب کی دعا قبول فرما. جن میرے بہن بھائیوں کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں، اللہ سب کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما یا رب العالمین. جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما یا رب العالمین. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان کی قبروں کو باغ جنت کا نمونہ بنا یا رب العالمین. ہماری دعائیں قبول فرما، آمین آمین. بول دیجئے حضور، دعا مانگی ہم سب کے لیے، اللہ قبول فرما لیں. تو اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے، کیا دیر ہے. تو دعا کیا کیجئے، دعا لیا کیجئے. آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ رہی ہے کہ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہو جائے گی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے.